آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر آہستہ آواز والی نماز میں یعنی ظہر ہے اور اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے تو ظہر یا عصر وغیرہ میں امام نے زور سے قرات کر لی، زور سے پڑھ دیا، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا اس صورت میں واجب اور ضروری ہوگا۔ سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ رد المحتار میں ہے والجہر فیما یخافت فیہ للامام واقصہ لکل مصل فی الاصح۔ یہ رد المحتار کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 81، کتاب الصلاۃ، باب السجود السہوی، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کے صفحہ 461، کتاب الصلاۃ، فصل فی سجود السہوی، قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ۔ البحر الرائق، باب السجود السہوی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 170 کے تحت بھی اس کو نقل کیا، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ اگر امام نے ظہر کی نماز یا اسی طریقے سے عصر میں بہت تھوڑی قرات بلند آواز سے پڑھ لی، تھوڑی سی قرات بلند آواز سے پڑھ لی، جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مثلا 2-3 لفظ بلند آواز سے نکل جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا الحمدللہ ہے تو اب کسی امام نے جو زور سے پڑھ دیا الحم، صرف الحم کہا، باقی خاموش رہا، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا اس میں کوئی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ چنانچہ رد المحتار میں ہے وقیل قائلہ قاضی خان یجب السہو بہما ای بالجہر والمخافہ مطلقا ای قل او اکثر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے رد المحتار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 81-82، کتاب الصلاۃ، باب السجود السہوی، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی عالم مراقی الفلاح کے اندر واختلف فی القدر الموجب للسہو والاصح انہ قدر ما تجوز به الصلاۃ فی الفصلین۔ اس طریقے کی عبارت جو مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، دوسری جلد، صفحہ 251، جو قدیمی صفحہ 2 جلد نہیں ہے اس کے، صفحہ 251، قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیریہ، پہلی صفحہ 128، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی عشر فی سجودی، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ یہ تو دو صورتحال تھی۔ تیسری صورت یہ کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا، اکیلا نماز پڑھنے والا آہستہ آواز والی نماز میں بلند آواز سے قرات کرے گا، زور سے قرات کرے گا، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ یہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں ہے فعلی ظاہر الروایہ لا سہو علی المنفرد اذا جہر فیما اخافت فیہ وانما هو علی الامام فقط۔ یہ رد المحتار ما شامل کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 81، کتاب الصلاۃ، باب السجود السہوی، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی عالمگیریہ میں والمنفرد لا یجب علیہ السہو بالجہر والاخفاء لانہما من خصائص الجماعہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی عالمگیریہ، پہلی جلد صفحہ 128، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی عشر فی سجود السہوی، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کی پہلی جلد، صفحہ 65 اور 66، عنوان ہے آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا، باب الالف حروف تہجی کے اعتبار سے جو چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔